بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شجاعت علی۔ اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس نے بڑی بڑی طاقتوں کو ان کی اوقات یاد دلا دی ہے۔ دنیا کی تمام بڑی پاورز، مثلا جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس، چائنا، برطانیہ، جرمنی، رشیا، جو اپنے آپ کو اس زمین کا خدا سمجھتے تھے، انہیں ان کی اوقات یاد دلا دی ہے۔ ساری دنیا میں اس وقت کوئی لگ بھگ 27 لاکھ لوگ اس مرض سے انفیکٹڈ ہیں اور 1,85,000 کے قریب لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ دنیا کے 185 سے زائد ممالک اس وائرس کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کچھ بڑی بڑی طاقتیں جو اس وبا سے متاثر ہوئی ہیں، ان میں موجود انفیکٹڈ اور ڈیتھس کا اسٹیٹسٹکس۔ اس میں سب سے اوپر آتا ہے سپر پاور امریکہ، جس میں لگ بھگ کوئی 8.5 لاکھ لوگ انفیکٹڈ ہیں اور 48,000 کے قریب لوگوں کی ڈیتھس ہو گئی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے اسپین، جہاں پر 2,08,000 کے قریب لوگ انفیکٹڈ ہیں اور 22,000 کے قریب لوگوں کی ڈیتھس ہو گئی ہیں۔ نمبر 3 پہ آتا ہے اٹلی، 1,87,000 کے قریب لوگ انفیکٹڈ ہیں اس وائرس کی وجہ سے اور 25,000 لوگوں کی ڈیتھس ہو گئی ہیں۔ نمبر 4 پہ آتا ہے فرانس، 1,57,000 کے قریب لوگ انفیکٹڈ ہیں اس وبا کی وجہ سے اور 21,000 کے قریب لوگوں کی ڈیتھس ہو چکی ہیں۔ نمبر 5 پہ آتا ہے جرمنی، 1.5 لاکھ کے قریب لوگ انفیکٹڈ ہیں اس وبا کی وجہ سے اور 53,000 کے قریب لوگوں کی ڈیتھس ہو چکی ہیں۔ نمبر 6 پہ آتا ہے یونائٹڈ کنگڈم، 1,35,000 کے قریب لوگ انفیکٹڈ ہیں اس وائرس کی وجہ سے اور 18,000 کے قریب لوگوں کی ڈیتھس ہو چکی ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یو کے پرائم منسٹر بھی اس وبا کی لپیٹ میں آئے تھے اور انہیں شفٹ کرنا پڑا تھا ICU میں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسلامی ممالک کی، جس میں ترکی سر فہرست ہے۔ 98,000 کے قریب لوگ انفیکٹڈ ہیں اس وائرس کی وجہ سے اور 2300 کے قریب ڈیتھس ہو چکی ہیں۔ نمبر 2 آتا ہے ایران، جس میں 86,000 کے قریب لوگ انفیکٹڈ ہیں اس وبا کی وجہ سے اور 5400 کے قریب ڈیتھس ہو چکی ہیں۔ چائنا، جہاں سے اس وبا نے اپنا آغاز کیا، وہاں پر 84,000 کے قریب لوگ انفیکٹڈ ہیں اس وبا کی وجہ سے اور 4600 کے قریب ڈیتھس ہو چکی ہیں۔ رشیا میں 62,000 کے قریب انفیکٹڈ اور 550 کے قریب ڈیتھس ہو چکی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں چائنا کے قریبی ممالک میں، جن کی باؤنڈریز لگتی ہیں چائنا کے ساتھ۔ اس میں سب سے بڑی، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت انڈیا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہاں پر لگ بھگ کوئی 21,000 کے قریب لوگ انفیکٹڈ ہیں اور 680 کے قریب ڈیتھس ہو چکی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے پاکستان کی بات کرتے ہیں، 10,500 کے قریب لوگ انفیکٹڈ ہیں اور 250 کے قریب ڈیتھس ہو چکی ہیں۔ ایشیا کی بنسبت یورپ اور امریکہ کو اس وبا نے زیادہ متاثر کیا ہے۔ انہی وجوہات کو جانچنے کے لیے آج ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ ریسرچ اسکالر عثمان صاحب کو مدعو کیا ہے۔ عثمان صاحب ویلکم۔ ہمارا پہلا سوال عثمان صاحب سے یہ ہے کہ ایشیا کی بنسبت امریکہ اور یورپ کو جو اس وبا نے متاثر کیا ہے، ان کی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے اور میری رائے لینے کے لیے مجھے مدعو کیا۔ جہاں تک بات ہے کہ اس وائرس کورونا وائرس جس نے اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیے، کہ اس نے ایشیا کی بنسبت یورپ اور امریکہ کو کیوں زیادہ متاثر کیے۔ یہاں پہ 2-3 عوامل ہیں جن کی بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یورپ کو اس نے زیادہ متاثر کیا ہے۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ دیکھیں، جیسا کہ یہ جو وائرس ہے یہ چائنا سے اس کا سٹارٹ اس نے لیا، چائنا کے صوبے ووہان میں یہ آیا اور وہاں سے اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔
इस वक्त جو سب سے زیادہ ہٹ لسٹ پہ ہیں وہ امریکہ، جیسے آپ نے اسٹیٹسٹک میں بتایا کہ امریکہ کو سب سے زیادہ ہٹ کیا ہے اس نے، اور اس کے بعد یورپین کنٹریز اس میں آ رہے ہیں. جہاں اس میں دو باتیں آپ کہہ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو انوائرمنٹ ہے یہاں کی، ایشین انوائرمنٹ اور یورپین انوائرمنٹ میں کافی کلائمیٹ کا کافی فرق ہے، اور سوشل جو اسٹرکچر ہے وہاں پہ بھی اس کی بیس پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. انوائرمنٹ کی بات کریں تو جیسے کہ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ وائرس ہے یہ سرد علاقوں میں زیادہ پھیلتا ہے بنسبت گرم علاقوں کی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یورپ میں جو ہے وہاں پہ آپ کی جو ان کی جو خوراک ہے اس کی وہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ وائرس زیادہ پھیلا ہے. کیونکہ جو ایشین ممالک ہیں، خاص طور پہ آپ اگر بات کریں انڈیا کی، پاکستان کی، تو یہاں کے لوگ کیونکہ پاورٹی لائن سے نیچے کافی سارے لوگ رہتے ہیں، اور ان کا جو ہے امیون سسٹم بیماریوں سے لڑ کے کافی وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جو وائرس ہے اس نے اس ریجن کو کم انفیکٹ کیا اور یورپین ممالک اور امریکہ کو زیادہ انفیکٹ کیا ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے، ٹیسٹنگ کیپیسٹی، وہ نہ ہونے کے برابر ہے اگر ہم کمپیریزن اس کا کریں امریکہ اور یورپین ممالک کے ساتھ. کیونکہ امریکہ اور یورپین ممالک جو ہیں وہ ہیلتھ میں بڑے اسٹرانگ ہیں، اور ان کی جو سسٹم ہے ہیلتھ سسٹم کی وہ ڈیولپ ہے. وہاں پہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے جتنے زیادہ لوگوں کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی ٹیسٹ ہوں گے اس سے پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ انفیکٹڈ ہیں. دیکھیں جس طرح دن بدن پاکستان میں، انڈیا میں ٹیسٹنگ کیپیسٹی زیادہ ہو رہی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی نمبر زیادہ ہو رہے ہیں. جس طرح دیکھیں ابھی 11 دنوں کے اندر پاکستان میں جو ہیں کرونا کے انفیکٹڈ لوگوں کی فگر ڈبل ہو گئی ہے. 11 دن پہلے وہ 5,000 تھے اور آج وہ 10,000 کو کراس کر گئے ہیں. اسی طرح انڈیا کی بات کریں، سٹارٹ میں انڈیا میں بالکل نہ ہونے کے برابر کیسز سامنے آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھائی اسی کے ساتھ انفیکٹڈ مریض سامنے آنے لگ جی گئے. جی بالکل عثمان صاحب، میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یورپ اور امریکہ کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور وہ ڈیولپ کنٹریز ہیں اور ہم ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. اور اسی حوالے سے میرے سوال کا اگلا سیگمنٹ تھا کہ کل چائنا کی ایک کمپنی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کرونا وائرس کی ویکسین کو تیار کر لیا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ویکسین کب تک مارکیٹ ہو سکتی ہے، یا عام لوگوں کو کب تک یہ اویلیبل ہو سکتی ہے، یا اس دعوے کی صداقت پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں تک سچائی ہے؟ کیا یہ ویکسین بن چکی ہے؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. چائنا کی ایک کمپنی نے کل یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ویکسین تیار کر لی ہے، لیکن ابھی تک آپ کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ WHO نے اسے نہیں ویریفائی نہیں کیا کہ ہاں ایسی کوئی ویکسین تیار ہو گئی ہے. لیکن اگر چلیں فرض کر لیتے ہیں کہ وہ ویکسین تیار بھی ہو گئی ہے، تو اس کو مارکیٹ آنے میں ابھی ٹائم لگے گا، کیونکہ ابھی تک وہ صرف ویکسین ایکسپیریمنٹل بیسس پہ انہوں نے کیا ہے دعویٰ. لیکن جب یہ ویکسین اس کی کلینکل ٹرائل کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور جس میں چائنیز کمپنیز اور پاکستانی کمپنیز کے درمیان ایک ایگریمنٹ بھی سائن ہو گیا ہے کہ یہ جو ہے اس کے کلینکل ٹرائل پیرالل چائنا میں بھی ہوں گے اور پاکستان میں بھی ہوں گے. اب یہ بات یہ ہے کہ کلینکل ٹرائل اگر اس کے پازیٹیو آ جاتے ہیں، اس کے رزلٹ آ جاتے ہیں کہ وہ ایسے انفیکٹڈ مریضوں کو وہ ریکور کر رہی ہے، تو پھر تو چلیں ٹھیک ہے مان. لیکن اس کے ابھی دیکھیں کافی سارے مراحل ہیں. جس میں کوئی بھی ویکسین یا کوئی بھی میڈیسن تیار ہوتی ہے تو اس کی کلینکل ٹرائل ایک بہت لمبا پروسیس ہے. اب دیکھیں جس طرح آپ پہلے میں نے بات کی کہ جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی چینج ہے، اور اس سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح پاکستان، انڈیا اس ریجن میں یہ کم انفیکٹڈ ہوا، عوام کم انفیکٹڈ ہوئی اس وائرس سے، اور یورپین اور امریکہ میں زیادہ ہوئی. تو اس سے ایک آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مفروضہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ جو بھی ہے اس میں آپ کا جو انوائرمنٹل فیکٹر ہے وہ بھی بڑا اسٹرانگ رول پلے کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کلینکل ٹرائل میں آپ دیکھیں پاکستان کا ہیلتھ سسٹم، پہلی بات یہ ہے کہ کن لوگوں کو اس کے لیے وہ سلیکٹ کریں گے، کہاں پہ یہ ہوگا. کیونکہ پاکستان کے پاس چائنا کے سب سے پہلے جس طرح چائنا کے پاس یہ آیا وائرس، تو وہاں پہ ان کا ہیلتھ سسٹم انہوں نے کافی اپڈیٹ کر کے کرونا کی کمپیٹیبل کیا. لیکن پاکستان ابھی تک وہ پہلے بھی ٹرائل کی ہے، کیونکہ ابھی تک ہماری جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ آلموسٹ 10,000 پر ڈے ہم وہ کر رہے ہیں
اس کے ٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کی رپورٹس بھی لیٹ آ رہی ہیں. لیکن اگر یہ ویکسین آ بھی جاتی ہے اور اپروو بھی کلینکل ٹرائل اس کے اپرووڈ بھی ہو جاتے ہیں اور WHO ایسے اپرووڈ کر دیتی ہے کہ ہاں یہ جو ویکسین ہے یہ اس وائرس کے خلاف اچھے رزلٹس دے رہی ہے، تو پھر بھی عام جو پبلک ہونا، مارکیٹ ہونا، پاکستان، انڈیا، ان ممالک میں پہلی بار یہ ایک خوشائند بات ہے کہ یہ ویکسین چائنا تیار کر رہا ہے. اگر یہ ویکسین اگر یورپین کسی کنٹری جس طرح امریکہ یا کوئی اور ملک تیار کرتا تو اس کا کافی ٹائم ٹیکنگ ہوتا پاکستان میں اس ویکسین نکالنا ہے. کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور چائنا ایک فرینڈلی ان کی ریلیشنس ہیں، اس وجہ سے یہ اگر یہ اپرووڈ ہو گیا WHO نے اور باقی جو ہیلتھ NIH نے اسے اپرووڈ کر دیا تو چانسز ہیں کہ 3 مہینے لگ جائیں گے اسے مارکیٹ ہونے تک. اور پھر اس کے اوپر ایک یہ بھی کوشچن ہے کہ اس ویکسین آیا کہ یہ انفیکٹڈ پیپلز کو ریکور کر رہی ہے یا جو لوگ پہلے سے انفیکٹ نہیں ہیں انہیں یہ ویکسین دی جائے تو وہ انفیکٹ نہیں ہوں گے. یہ اس کے دو ایک کوشچن مارک. عثمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج ہم نے کرونا وائرس اور کرونا وائرس کی ویکسین کے حوالے سے عثمان صاحب کے ساتھ سیرہ حسن گفتگو کی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ انسانیت کو جلد از جلد اس کرونا وبا سے محفوظ کرے، نجات دے اس سے. اور کرونا وبا کی جو ویکسین کے حوالے جس حوالے سے چائنا کی کمپنی دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے ویکسین تیار کر لی ہے، وہ جلد از جلد مارکیٹ ہو اور انسانیت کو اس کرونا وبا سے نجات مل سکے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لازمی لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.